آج کا ہمارا موضوع ہے کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ کیا ہے۔ کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو سمجھ لیں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا باقاعدہ ایک محکمہ ہے جسے IPO کہا جاتا ہے اور جس میں کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے۔ اس کو ایک ملک کی حد تک بھی رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے اور اسے انٹرنیشنل لیول پر بھی رجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے۔ کاپی رائٹ کو سادہ الفاظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں جب کوئی جینیس لٹریری، ڈرامٹک، میوزیکل، آرٹسٹک ورک تخلیق کرتا ہے تو وہ اسے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن میں رجسٹرڈ کروا دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی دوسرا شخص کاپی نہ کر سکے۔ کریٹر سمجھتا ہے اس نے اپنا وقت، دماغ اور سرمایہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے، لہٰذا وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کے بدلے میں منافع یا سرمایہ وصول کرنا اس کا حق ہے۔ اس طرح اسے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن سے اپنے مٹیریل کا لائسنس مل جاتا ہے جس کی وہ اپنی مرضی کے مطابق قیمت وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی رائٹر اپنی کتاب پرنٹ کرواتا ہے، بے شک وہ ناول ہو، شاعری ہو، میوزک ہو یا کسی بھی اور موضوع پر ہو، اس کتاب کے پبلشر کی طرف سے کتاب کے اندرونی پیج پر نوٹس دیا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس تحریر، مواد یا کتاب کو بغیر اجازت پرنٹ نہیں کروا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے خلاف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ٹریڈ مارک ایک کمپنی کے نام رجسٹرڈ ہوتا ہے اور یہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کا مخصوص نام رکھتی ہے جسے برانڈ کہتے ہیں۔ اس برانڈ کا ایک مخصوص لوگو اور سلوگن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شو پر نائکی لکھا ہوتا ہے اور گڈ ٹائپ کا نشان بنا ہوتا ہے، یہ ٹریڈ مارک کہلائے گا۔ ایسے ہی کوکو کولا بوتل، پیپسی بوتل وغیرہ وغیرہ، ان دونوں کا نام اور ڈیزائن ٹریڈ مارک کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور کمپنی بھی رجسٹرڈ ہے۔ پیٹنٹ جب کوئی سائنسدان یا جینیس ریاست کو کوئی نئی ایجاد دیتا ہے تو وہ اسے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن سے رجسٹرڈ کروا لیتا ہے۔ یہ رجسٹریشن پیٹنٹ کے نام سے ہوتی ہے۔ پیٹنٹ کی 3 مشہور اقسام ہیں: ڈیزائن، یوٹیلیٹی اینڈ پلانٹ وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایڈیسن نے الیکٹرک لائٹ بلب ایجاد کیا۔ اس ایجاد نے رات کو دن میں بدل دیا۔ اس ایجاد کے انسانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے۔ 1878 میں ایڈیسن نے اس ایجاد کو رجسٹرڈ کروا دیا جسے پیٹنٹ کا نام دیا گیا۔ دی گریٹ 8 ونڈرز آف دی ورلڈ آف پیٹنٹ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 دی لائٹ بلب، نمبر 2 انٹرنل کمبشن انجن، اس سے مراد ہیٹ انجن ہے جس میں فیول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 دی ٹیلی فون، نمبر 4 دی کمپیوٹر، نمبر 5 بلوٹوتھ، نمبر 6 دی میگلیف۔ ٹرین چلانے کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کو میگلیف کہتے ہیں۔ نمبر 7 دی فائر آئی مالویئر سسٹم، اس سے مراد سافٹ ویئر سسٹم ہے جو کمپیوٹر کو وائرس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو عاشر عزیز نے مارچ 2005 میں پیٹنٹ کروایا۔ نمبر 8 دی گوگل پیج رینک۔ انگلش میڈیم اداروں کے پڑھے ہوئے بعض دوستوں کو اردو میں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں پیٹنٹ، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ کو مختصراً انگلش میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اے پیٹنٹ پروٹیکٹس نیو انوینشنز، پروسیس اور سائنٹیفک کریشن۔ اے ٹریڈ مارک protects brands, logos and slogans. ایک کاپی رائٹ protects original work of authorship. 8 ایجادات جو میں نے بیان کی ہے ان کو کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ کروا کے ترقی یافتہ ملکوں نے کھربوں ڈالر کمائے اور اب بھی کمائی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ جلد ایک ویلاگ بناؤں گا۔ اگر آپ کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ
رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک وکیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ رجسٹرڈ کروانے کا پروسیس کافی پیچیدہ ہے۔ پاکستان لیول پر رجسٹرڈ کروانے کی گورنمنٹ فیس علیحدہ اور انٹرنیشنل لیول پر رجسٹرڈ کروانے کی گورنمنٹ فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ کو میں 2 عدد موبائل نمبر دے رہا ہوں، آپ ان پر رابطہ کر کے کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ کی مفت انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر کی تفصیل کچھ یوں ہے: نمبر 1 03311140088، نمبر 2 03034010008۔ ان 2 عدد موبائل نمبر پر آپ واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور اسے رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے اس کی آگہی آپ کو ہو گئی ہوگی۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tariq Search channel. Thank you.